ہم مولانا خادم حسین رضوی کو صحیح طرح سے پہچان ہی نہیں سکے، ہم ان کو جان ہی نہیں سکے۔ آج جب وہ ہمارے شہر سے، ہمارے ملک سے، ہمارے عالم سے، ہماری دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، یہاں سے جا رہے ہیں، تو میں آپ کو ان کے بارے میں آج کے پروگرام میں بہت کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ 1966 میں اٹک میں پیدا ہونے والے مولانا خادم حسین رضوی مسلسل جدوجہد کی علامت۔ مولانا خادم حسین رضوی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ناموس رسالت، حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرا دینے والا شاید ہی ایسا کوئی شخص ہو، اور تاریخ میں جب بات کی جائے گی تو ان کا نام یقینی طور پر مولانا مودودی، مولانا عبدالستار خان نیازی اور مولانا شاہ احمد نورانی کے ساتھ لیا جائے گا، جنہوں نے ختم نبوت کے لیے، جنہوں نے حرمت رسول کے لیے بڑا نام کمایا، بڑی قربانیاں دی، بڑی تحریکیں چلائیں۔ میں مولانا خادم حسین رضوی کے بارے میں اگر یہ کہوں کہ وہ صرف ایک مذہبی رہنما نہیں تھے بلکہ ایک کمال کے سیاسی رہنما بھی تھے تو آپ کو شاید حیرت ہوگی۔ میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ جب ہم مولانا خادم حسین رضوی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ ملک کی 5ویں بڑی سیاسی جماعت اور پنجاب کی 3ری بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ تھے، اور یہ بات میں آپ کو صرف جذبات کے حوالے سے، ان کے مریدوں سے بات کر کے، ان کے فالوورز سے بات کر کے، ان کی پارٹی کے لوگوں سے بات کر کے نہیں بتا رہا، بلکہ میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھنے جا رہا ہوں۔ یہ درست ہے کہ یہ جماعت بہت پرانی جماعت، سیاسی جماعت نہیں ہے۔ ممتاز قادری کو ہونے والی پھانسی کے بعد جو اجتماع ہوا وہاں پر اس کے بارے میں فیصلہ ہوا، اور پھر 26 جولائی 2017 کو اس سیاسی جماعت کو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹرڈ کروایا گیا۔ 2017 میں یہ جماعت رجسٹرڈ ہوئی اور 2018 میں عام انتخابات ہوئے، اور اس سے پہلے 17 ستمبر 2017 کو جب لاہور میں ایک ضمنی انتخاب ہوا، سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کو قومی اسمبلی کی سیٹ سے اور وزارت عظمیٰ سے نااہل کیا گیا، اور یہاں پر ضمنی انتخاب ہوا۔ بیگم کلثوم نواز کو وہ سیٹ، وہ ٹکٹ وہاں پر مسلم لیگ نون نے دی۔ ان کے مقابلے میں بیگم یاسمین راشد صاحبہ تھی جو پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہیں، وہ ہار گئیں۔ بیگم کلثوم نواز جیت گئیں، لیکن یہاں پر 30 نمبر پر جو جماعت تھی وہ تحریک لبیک پاکستان تھی، ان کے امیدوار تھے۔ میں آپ کو جس بنیاد پر یہ کہہ رہا ہوں کہ تحریک لبیک پاکستان پنجاب کی 3ری بڑی سیاسی جماعت، اس کی بنیاد 2018 کے عام انتخابات ہیں۔ 2018 کے عام انتخابات کے نتائج سب سامنے آئے۔ پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے بعد قومی سطح پر تحریک لبیک پاکستان نے 2.2 ملین ووٹ حاصل کیے۔ یہ 5ویں بڑے ووٹ تھے، اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جہاں پر دینی جماعتوں میں ہی متحدہ مجلس عمل جیسی جماعت موجود ہے، سیاسی اتحاد موجود ہے، جس میں جماعت اسلامی، JUP، JUI، ساجد میرزا، پتہ نہیں کون سی جماعتیں اس میں شامل ہیں، تو اس موقع پر انہوں نے جو ووٹ لیے وہ حیران کن تھے، اور پنجاب میں یہ 3ری بڑی سیاسی جماعت بن کر سامنے آئی۔ مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے بعد جس جماعت نے سب سے زیادہ کرین کے انتخابی نشان پر ووٹ لیے وہ اسی شخص کی جماعت تھی جس کی تصویر آپ اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ مولانا کی جماعت نے پنجاب سے 1.9 ملین ووٹ لیے، یعنی کہ صرف پنجاب سے 19 لاکھ ووٹ انہوں نے حاصل کیے۔ آپ کو شاید اندازہ نہ ہو کہ یہ کتنی بڑی کامیابی تھی ایک نئی سیاسی جماعت کے لیے، ایک عام مولوی کی سیاسی جماعت کے لیے، جس کے مقابلے پر جماعت اسلامی بھی تھی، جس کے مقابلے پہ JUI بھی تھی، دینی سیاسی اتحاد بھی تھے، ملی مسلم لیگ بھی تھی، اور بھی سیاسی جماعتیں تھیں۔ اگر یہاں پر متناسب نمائندگی کا نظام رائج ہوتا اور ووٹوں کی بنیاد پر سیٹوں کا فیصلہ ہوتا، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ متناسب نمائندگی کی بنیاد پر پنجاب سے تحریک لبیک پاکستان نے جتنے ووٹ حاصل کیے اس کی بنیاد پر پنجاب سے اس کے پاس قومی اسمبلی کی 9 سیٹیں ہوتی، قومی اسمبلی کی 9 سیٹیں ہوتی۔ اور اگر یہی فارمولہ، یہی متناسب نمائندگی ہم پنجاب اسمبلی پہ لگاتے تو پنجاب اسمبلی میں مولانا خادم حسین رضوی کی کرین کے انتخابی نشان پر 21 MPA ہوتے۔ قومی اسمبلی میں 9 MNA
اور پنجاب میں 21 MP ہوتے. اس کے مقابلے میں جو MMA ہے متحدہ مجلس عمل وہ صرف 0.44 ملین ووٹ لے سکا جبکہ ان کے ووٹ 1.9 ملین تھے. یہ ایک ایسی سیاسی جماعت بن کر سامنے آئی. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں مولانا کو ایک عام مولوی کے طور پر آپ کے سامنے نہیں لا رہا, ایک سیاستدان کے طور پہ لا رہا ہوں جن کو ہم شاید کچھ دھرنوں کے حوالے سے جانتے ہیں, اور انہوں نے دھرنوں کی سیاست بھی کامیابی کے ساتھ کی, اتنی کامیابی کے ساتھ کی کہ توڑ پھوڑ تو شاید بہت کم, بہت اکا دکا واقعات ہوں گے, لیکن انہوں نے اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے, اپنے دینی مقاصد کے حصول کے لیے, حرمت رسول کے لیے, ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو کردار ادا کیا, اس کے نتیجے میں جو پاپولیرٹی ان کے سامنے آئی. تو جب 2018 کے انتخابات ہوئے تو مولانا نے پنجاب کے 297 حلقوں میں سے اس قابل تھے کہ 262 حلقوں میں اپنے MPA کے امیدوار کھڑے کیے. مولانا نے پنجاب کی قومی اسمبلی کی 141 نشستوں میں سے 121 پر الیکشن لڑا. یہ ان کی پاپولیرٹی کا یہ بڑا ایک منہ بولتا ثبوت ہے. اور مولانا خادم کے امیدوار 88 حلقوں میں تیسرے نمبر پر رہے, رنر اپ بھی رہے, کچھ کم حلقے تھے, لیکن تیسرے نمبر پر 88 حلقوں میں مولانا خادم رضوی کے امیدوار تھے. اور چوتھے نمبر پر جن حلقوں میں مولانا کے امیدوار آئے ان کی تعداد ہے 82, یعنی کہ چوتھے نمبر پر وہ رہے. اور یہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ 8 حلقے ایسے تھے جن میں مولانا کے امیدواروں کے ووٹ 50,000 سے لے کر 1 لاکھ تھے. مولانا کی پاپولیرٹی کے بارے میں کچھ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ لاہور, اٹک, گجرات, شیخوپورہ, یہ 4 شہر ایسے تھے جہاں مولانا کے امیدواروں نے, مولانا کی جماعت نے 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ لیے. اور لاہور میں جس شہر میں بیٹھ کے ہم بات کر رہے ہیں مولانا خادم رضوی کے 2,08,000 ووٹ تھے. ایک تجزیہ ہوا اس کے بعد, اس بھی بات کروں گا کہ یہ کس کو فائدہ ہوا, کس کو نقصان ہوا. لیکن ایک بڑی عجیب بات آپ کو اور بتاتا ہوں کہ مولانا نے عام انتخابات میں 8 خواتین کو بھی ٹکٹ دیے. پنجاب میں اگرچہ وہ کوئی سیٹ نہیں جیت سکے لیکن سندھ اسمبلی کی کراچی سے انہوں نے 2 نشستیں بھی جیتیں. ایک اور تجزیہ ہوا, بڑے سینئر صحافی ہیں لاہور کے, انہوں نے جب انتخابات کا تجزیہ کیا تو انہوں نے 2 ٹوک انداز میں بتایا کہ مولانا قومی اسمبلی کے 13 حلقوں میں نواز لیگ کی شکست کا باعث بنے. اور اس کے بعد جب ہم مذہب کے حوالے سے تقسیم کی بات کرتے ہیں, جب ہم اس سیاست کی بات کرتے ہیں تو میرے سامنے یہ آتا ہے کہ مولانا پوری طرح بریلوی ووٹ جو ہے اس کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے. ہمارے پاس جو سیاسی جماعتیں عام طور پہ جب ہم جمعیت علماء اسلام کی بات کرتے ہیں, جماعت اسلامی کی بات کرتے ہیں, تو یہ دیوبندی مکتبہ فکر کی جماعتوں کے طور پر سامنے آتے ہیں. لیکن مولانا کی پارٹی جو تھی وہ بریلوی مکتبہ فکر کی جماعت تھی. اس سے پہلے بریلوی مکتبہ فکر کا ووٹ جمعیت علماء پاکستان کے پاس ہوا کرتا تھا, اور JUP کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 1970 کے الیکشن میں انہوں نے اتنے ہی ووٹ لیے تھے جتنے مولانا نے ان انتخابات میں لیے. یہ ایک بڑی مزیدار, بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ مولانا خادم حسین رضوی, جنہیں ہم شاید ایک اکھڑ مولوی کے طور پہ, ایک دھرنا دینے والے مولوی کے طور پر جانتے ہیں, وہ ایک کامیاب سیاستدان تھے اور پنجاب میں اور پاکستان کی سیاست میں ان کا ٹھیک ٹھاک قسم کا اثر تھا. ان کے اثر کے حوالے سے 2018 کے انتخابات میں وہ کس طرح اثر انداز ہوئے, میں آپ کو NA57 راولپنڈی کی مثال دینا چاہتا ہوں, جہاں سے سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی امیدوار تھے. شاہد خاقان عباسی جو تھے انہوں نے جو ووٹ دیے 1,24,703 تھے, اور ان کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار صداقت علی عباسی تھے. صداقت علی عباسی کے ووٹ جو تھے 1,36,249 تھے. پاکستان کی اس جماعت نے, تحریک لبیک پاکستان نے, وہاں سے جاوید اختر عباسی کو ٹکٹ دیا اور انہوں نے 27,693 جو ہیں وہ ووٹ حاصل کیے, جو ایک بڑی, آپ لاہور کے الیکشنز دیکھ لیں, آپ پنڈی کے دیکھ لیں, گجرات کے دیکھ لیں, شیخوپورہ کے دیکھ لیں, تو مولانا ایک کامیاب سیاستدان کے طور پر سامنے آئے. اور اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان سیاسی میدان میں بھی, دینی میدان میں ان کی اہمیت مسلمہ اور عشق رسول کے حوالے سے, حرمت رسول کے حوالے سے, ختم نبوت کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے تو آج ان کے مخالفین بھی یہ تسلیم کر رہے ہیں. میں مخالفین اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ جو ان کی
ان کے فرقے سے تعلق نہیں رکھتے, ان کے مسلک سے تعلق نہیں رکھتے کہ مولانا نے جس طرح حرمت رسول پر پہرے داری دی, جس طرح ختم نبوت کی چوکے داری کی, شاید کوئی دوسرا اس دور میں نہیں کر سکا. ہم اعتراض کر سکتے ہیں, ہم اعتراض کر سکتے ہیں, مولانا کی بہت ساری باتوں پر اعتراض کر سکتے ہیں, اور یہ بات اس لیے درست ہے کہ نبیوں کے بعد کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہے. لیکن مولانا کی کامیابی کو اٹک سے لے کر لاہور کے مدرسے, لاہور میں آنے تک, پھر سیاسی میدان میں آنے تک, پھر تحریک لبیک پاکستان بنانے تک, پھر 2018 کے انتخابات تک, ان انتخابات کے بعد اب تک فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے کے مطالبے پر حکومت کو جھکا لینے تک, اس معاہدہ کرنے تک مولانا ایک کامیاب سیاستدان کے طور پر بھی سامنے آئے ہیں.